اہل ایمان کو رب تعالیٰ جل وعلا نے جس رستے کی طرف چلنے کی لحاظ سے رستہ دکھایا، ترغیب دلائی، وہ بھلائی کا رستہ ہے۔ یعنی کہ جہاں مومن مسلمان اپنے لیے بھلائی کا رستہ چنے تو وہیں پر ان لوگوں کے لیے بھی بھلائی کا رستہ وسیع کرنے کا اہتمام کرے کہ جن لوگوں کے لیے راہیں تنگ ہو چکی ہیں، جن لوگوں کے لیے مصائب اور تکالیف نے جو ہے وہ ڈیرا لگا لیا، وہاں پر ان مصیبتوں کو دور کرنے کا اہتمام کرے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، ہمیشہ مفید کام کیا کرو۔ اب یہاں ایک ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور نفلی جو معاملات ہیں، ایک ہے وہ بندہ کرے، اور دوسرا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو کمزور، گرے ہوئے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اٹھا کر ان کو بھی جس طرح خود خیر کی راہ پہ چل رہا ہے، جس طرح خود وسعتوں میں ہے، جس طرح خود اس کے اندر پر فراخی ہے، جس طرح خود اس پر آسانی ہے، یہ اوروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کا اہتمام کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب یہ اوروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو حدیث طیبہ میں لیے چلتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی حیثیت کو دوسرے مومن کے لحاظ سے بیان فرمایا کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے لحاظ سے کیا حیثیت ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مومن مسلمان کا بھائی ہے۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح حدیث طیبہ میں نبی علیہ السلام نے ایک مومن کی دوسرے مومن کے لحاظ سے ایمانی بنیادوں پر جو تعلق ہے، اس تعلق کو بیان فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ نہ ہی جو ہے وہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ حالات تنگ ہو جائیں تو یہ نہیں کہتا کہ میں اپنا پیٹ بھر لوں اور باقی جو ہوگا وہ بعد میں دیکھی جائے گی، نہیں، احساس اس کے اندر جنم لے لیتا ہے، اور یہ احساس کا جنم لے لینا یہ ایمان اور اخوت کے بھائی چارے کے جو جذبے ہیں اس کے تحت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر اخوت کا بھائی چارہ کا جذبہ نہ ہو تو حالات جو ہیں وہ تلخ ہو جائیں، بڑے تنگ ہو جائیں۔ تو یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے وہ بھائی جو گلگت بلتستان میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمارا جو تڑپنا ہے، ہماری طبیعت کی جو کیفیات ہیں، یہ کیفیات اسی لحاظ سے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ جو ایمانی تعلق بنایا گیا، انما المؤمنون اخوہ ان المسلم اخو المسلم۔ سرکار نے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، من کان فی حاجت اخیہ، جو کوئی بھی اپنے بھائی کی ضرورت کے لحاظ سے اہتمام کرتا ہے، پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ بندے کا یہ قدم اٹھانا، بندے کا آگے بڑھنا، بندے کا کوشش کرنا، یہ اس کا ضائع نہیں جائے گا۔ یعنی کہ وہ قدم محض بغیر، یعنی کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے لیکن وہ کسی کو اس طرف مائل کرنے کے لیے ذہن بناتا ہے، تو یہ اس کے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں اور یہ جو اس کے قدم اٹھے ہوئے ہیں یہ بھی رائگاں نہیں جائیں گے، بلکہ یہ جب کسی کو نیکی کی طرف مائل کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو نیکی کرے گا اس کرنے والے کا ثواب بھی اس کو عطا فرمائے گا۔